گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں اور میرے تمام دینی بھائیوں، فجر کی اذان ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ اب ہم لوگوں کو نماز کی تیاری کرنی ہے۔ اب نہ تو بیان کا وقت ہے اور نہ کوئی دوسرا کام کا وقت ہے، اور دعا بھی مختصر طور پر ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل اور عبادت کا مغز جو ہے یہ دعا ہے۔ سارا کام کر لیجئے، خواہ وہ عبادت ہو یا اور دوسرے علاوہ اور کوئی بھی کام کر لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کے قبولیت کے واسطے دعا نہ کیجئے تو ظاہر ہے کہ وہ کام ہمارا ادھورا رہ جاتا ہے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے میرے دوست۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز یعنی اصل، اور جس طرح سے آپ دودھ وغیرہ کو اچھی طرح سے مشین میں چھان کر کے اس کا مکھن نکالتے ہیں، اور مکھن نکالنے کے بعد پھر اس کو آگ میں ڈال کر کے اس سے گھی نکالتے ہیں، تو گویا دودھ کا اصل، دودھ کی اصل اور دودھ کا جو مغز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل گھی ہے، اور اس کی قیمت دودھ کی قیمت سے کہیں اوپر ہو جاتا ہے۔ تو دعا بھی اسی طرح سے عبادت کے لیے ایک مغز کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو اور میرے سامنے رو کر دعا کرو، گر گراؤ، تو میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار عالم سے اگر تم دعا کرنا چاہتے ہو تو، اور اس دعا کو قبولیت کے درجے کو اگر پہنچانا چاہتے ہو تو گریو زاری کے ساتھ، رو رو کر، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے، اور پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ زور زور سے دعا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے میرے دوستو، بلکہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب وہی ہے کہ دھیرے سے دعا کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہرا تو ہے نہیں، اللہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے، انسان جو سوچتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اس لیے خود اللہ نے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار عالم سے دعا کرو تو بالکل ہی گریو زاری کرتے ہوئے پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن میرے دوستو دعا کے واسطے شرط بھی ہے۔ تقریر کا ٹائم تو ہے نہیں جو کہ تقریر میں کروں، چند باتیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کے واسطے شرط بھی ہے کہ بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔
دعا کی قبولیت کے واسطے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا کھانا اور پینا بالکل حلال ہو۔ حرام کا مال کھا کر کے اور حرام چیزوں کو پی کر کے، شراب و تاڑی پی کر کے اگر اللہ کے سامنے ہم دعا کرنے کے واسطے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ہمارا کھانا بھی حلال ہو، ہمارا پینا بھی حلال ہو، ہمارا جو پہننا اور ہوا یہ سب بھی حلال ہے۔ اب کپڑا جو ہے ہم نے کسی سے چوری کر کے لے لیا یا کسی کے کھیت کو کاٹ کر کے اپنے کھیت میں ملا دیا، اور ظاہر ہے کہ اب وہ چیز جو ہم کھائیں گے تو وہ چیز ہمارے واسطے تو جائز نہیں ہے۔ دوسرے کی چیز کو ہڑپ کر کے اگر ہم کھا لیتے ہیں تو یہ کھانا ہمارے واسطے حرام ہے۔ اور شراب و تاڑی یہ تو حرام ہے، یہ ہے کون نہیں جانتا ہے۔ غرض کے دعاؤں کے قبولیت کے واسطے شرط یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے پاک و صاف رہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے انہی کے سامنے گر گرا کر روئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا جو ہے قبول ہوگی۔ تو میرے دوستو، چونکہ وقت نہیں ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، تو اب چونکہ یہ جلسہ جو ہوا اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات سب کے سب ابھی تک جگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جب جلسہ کرنے کے لیے یا کہیں اور دوسری جگہ جاتے ہیں، خصوصاً پورنیہ سے پورب کی طرف جلسہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، لوگ دعوت دیتے ہیں تو 11-12 بجے تک تو بالکل ہی خوب اچھی طرح سے لوگ جگے ہوئے رہتے ہیں 11 بجے تک۔ اس کے بعد نہ تو پنڈال میں آدمی رہتے، اور اگر آدمی رہ بھی جاتا ہے تو بالکل ہی وہ سویا ہوا رہتا ہے، ویسے ہی جو ہے ہم لوگوں کو اٹھ کے چلا آنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اور ہمارے یہاں ایک خوبی یہی ہے کہ جو بھی نیک کام ہوتا ہے اور نیک باتوں کا ارادہ کیا جاتا ہے تو ہم لوگ ایک تو جذبے کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں دلچسپی لے کر علماء کی باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ اور یہ ابھی ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ حضرات بالکل ہی جگے ہوئے ہیں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ حضرات نے سارے علماء کرام کی باتوں کو سنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اللہ تعالی ہماری جو اس کی وجہ سے ہی اللہ تعالی ہم کو کامیاب فرمائے گا اور اس جلسے کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک۔ ٹائم نہیں، جلدی سے یہ تب دعا کر لی جائے گی، بلائی کا دعا ہو جائے گی، بلائی۔ کون بچہ ہے؟ جلدی سے بلائیے۔ کون بچہ ہے؟ آپ کتاب مسابقہ تقاریر میں بچوں کا جو پروگرام ہوا، مسابقہ ذاتی پروگرام انعام، تو بچے کے حوصلہ افزائی کے لیے باضابطہ یا انعامات کا انتظام کیا گیا ہے کمیٹی کی طرف سے۔ مسابقہ تقاریر میں اول پوزیشن شاہد حسین کا ہے، حضرت کے ہاتھوں شاہد حسین کو ان کا انعام دیا جائے، اور دوم پوزیشن ناہید پروین رکھ لیا تھا، ناہید پروین، سوم روزی پروین، مسابقہ قرأت میں نام سنا دیجئے، بعد میں جو ہے مسابقہ تقاریر میں اول پوزیشن شاہد حسین، دوم پوزیشن ناہید پروین، سوم روزی پروین، اور اسی طرح مسابقہ قرأت میں اول پوزیشن زاہد حسین، دوم پوزیشن صبا انجم، سوم پوزیشن میں 2 بچے ہیں،
नाहिद परवीन का 2 पोजीशन, 300 नंबरात में से इन्होंने 277 नंबर लिए, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रोजी परवीन 100 पोजीशन, 266 नंबर हासिल किए। मुसाबक़े क़िरात अव्वल जाहिद हुसैन 200 में से 181 नंबर। जाहिद हुसैन क़िरात उन पे नाम लिख दिया जाए। दोम सबा अंजुम 200 में से 152 नंबर। जल्दी 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 सबा अंजुम का पहले दे दीजिए 2 पोजीशन, माशाअल्लाह। अल्लाह मज़ीद इल्म व अमल में तरक्की अता फरमाए। जाहिद हुसैन अव्वल पोजीशन, 100 में असअद और इसी तरह सोम का कौन था दूसरा नाम, साबिरीन। असअद और साबिरीन दोनों का नंबर एक तरह का है। दोनों हकम हजरात ने दोनों का इंतखाब किया है। 151 इनका भी नंबर है, 151 बच्ची का भी नंबर है, तो दोनों को इनाम दे दिया जाए, असअद को और साबिरीन को। क्या नाम है? असअद इब्न इरशाद जी, माशाअल्लाह। बस दुआ हो जाए जमात का टाइम। कामयाबी के साथ जो है इल्म व अमल में। तो ठीक है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है इस जलसे को कबूल फरमाए। इन बच्चों ने जो इनामात हासिल किए, अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबल हश्र। रब्बना, ए अल्लाह ताला तू इस जलसे को कबूल फरमा। ए अल्लाह ताला, इस जलसे में अगर किसी तरह की कोताही हुई तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे। और अल्लाह जो ज़िम्मेदारान हज़रात ने इस जलसे को किया है, अल्लाह ताला उनकी ज़िम्मेदारी को और उनके इस काम को, उनकी मशगूलियत को अल्लाह ताला तो कबूल फरमा ले। ए अल्लाह ताला, इसी तरह से अल्लाह जिन बच्चों ने भी कामयाबी हासिल की है, ए अल्लाह ताला उनको दर्जा बदर्जा तरक्की अता फरमा। और जिन बच्चों ने अगर कामयाबी और इनामात हासिल नहीं किए, ए अल्लाह ताला उनको भी तू तरक्की अता फरमा और उनके अंदर भी एक जोश और जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा गफूर है। ए अल्लाह ताला, तू अपने रहम करम से और अपने रहम करम से अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह ताला, ए अल्लाह, हम बहुत ही ज़्यादा गुनहगार हैं और ख़ताकार हैं। अल्लाह, हमारे ख़ताओं को और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए परवरदिगार आलम, ये जलसा जो किया गया है तेरे ही ख़ास इखलास के साथ किया गया है, तेरे ही वास्ते किया गया है। और इन बच्चों को जो है तरक्की दिलाने के वास्ते और इन बच्चों को आगे बढ़ाने के वास्ते, इनके माँ बाप को जो है हौसला देने के वास्ते अल्लाह ताला इस जलसे को किया गया है। अल्लाह ताला इसको तू कबूल फरमा ले, कबूलियत की जगह अता फरमा। ए अल्लाह, इस दुनिया के अंदर तरह तरह की मुसीबतें मुसलमानों पर आ रही हैं और बड़े बड़े हादसात पेश आ रहे हैं। अल्लाह ताला इन सारी मुसीबतों को और इन सारे हादसात को मुसलमानों से दूर फरमा। ए अल्लाह ताला, तू बहुत बड़ा गफ़ार है, तू ही मग़फ़िरत करने वाला है, तू ही माफ़ करने वाला है।
اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ بہت کچھ مانگنے کا ہے لیکن وقت نہیں ہے، لیکن کیوں اپنی شان کے مطابق ہمارے ساری ان چیزوں کو جو کہ ہم نے نہیں مانگا اس کو بھی قبول فرما، اور اس کو بھی جو ہے اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔